بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میمونہ حسین پروگرام بدلتا زمانہ میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سعد رضوی کی رہائی کے بعد بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ۔ آج میں اس پروگرام میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آنے والے وقت میں آنے والے الیکشن میں ٹی ایل پی کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے تو حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی اور اسے کالعدم قرار دیا۔ پھر 12 اپریل 2021 کو ٹی ایل پی کے کارکنان نے مختلف شہروں میں احتجاج کرنا شروع کیا فرانس کے سفیر کے خلاف، اور یہ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ہمارے معاہدے کو پورا کرے جو انہوں نے کیا تھا۔ 14 اپریل کو حکومت پنجاب اور حکومت سندھ نے پولیس کی مدعیت میں ٹی ایل پی کے کارکنان پر مختلف مقدمات مختلف دفعات کے ساتھ درج کرنے شروع کیے، جس میں قتل، اقدام قتل، انسداد دہشت گردی شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے ٹی ایل پی کی مین قیادت کو بھی پکڑ لیا اور بہت سے کارکنان کو بھی پکڑا، اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ان میں مین قیادت میں مولانا سعد رضوی، قاضی محمود احمد قادری، سید ظہیر الدین حسن شاہ، میر محمد قاسم، محمد اعجاز رسول، پیر سید عنایت علی شاہ، مولانا غلام عباس سیفی، مولانا غلام غوث بغدادی اور دیگر سینکڑوں کارکنان پر مقدمات درج ہوئے، اور بہت سے کارکنان ایسے تھے جن کو 4th شیڈیول میں بھی شامل کیا۔ کارکنان نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے آرڈرز جاری کیے، مگر پنجاب حکومت نے ایم پی او کے تحت رہائی کو روک لیا۔ اکتوبر کے مہینے میں ٹی ایل پی نے اپنا احتجاج شروع کیا، اور وہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے پرتشدد ہو گیا۔ لاہور سے لانگ مارچ شروع ہونا تھا، اور لاہور سے شروع ہوتے ہوئے ٹی ایل پی کا لانگ مارچ اسلام آباد تک جانا تھا۔ جب لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوا تو 3 دن تک ٹی ایل پی کے کارکنان کو لاہور ہی لگ گئے، اور پولیس اور ٹی ایل پی کے کارکنان کے درمیان تصادم ہوا۔ لاہور اور شاہدرہ کے بیچ راوی کے پل پر شدید تصادم ہوا پولیس اور ٹی ایل پی کے کارکنان کے درمیان، اور جس میں بہت سے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے اور ٹی ایل پی کے کارکنان بھی شہید ہوئے۔ جیسے شاہدرہ کو کراس کیا، صادقی کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ احتجاج بہت پرتشدد ہو گیا اور تصادم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ صادقی کے مقام کو کراس کرنے میں ٹی ایل پی کارکنان کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پنجاب پولیس، اور جس میں پنجاب پولیس نے رینجرز کی بھی مدد لی، اور انہوں نے جہلم پر ٹی ایل پی کے کارکنان کو روکنے کے لیے پوری تیاری رکھی ہوئی تھی کہ ہم ان کو اسلام آباد کسی بھی طرح پہنچنے نہیں دیں گے۔ مگر اس خون خرابے کو دیکھتے ہوئے بہت سے علماء کرام نے مشاورت کی، اور انہوں نے چاہا کہ اس تصادم کو روکا جائے، اور جس میں بہت کلیدی کردار ادا کیا مفتی منیب الرحمان اور بشیر احمد فروقی، جنہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کرنے کے درمیان ان وزراء کو اس میٹنگ میں نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ جنہوں نے ٹی ایل پی کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ان وزراء کے لیے بھی نہایت شرمندگی کا باعث تھا کہ وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ اب یہاں پہ میں بات کروں گی کہ ٹی ایل پی کا سیاسی سفر کب آغاز ہوا۔ 2017 میں ٹی ایل پی کا سیاسی سفر کا آغاز ہوا، اور عوام میں دیکھتے ہی دیکھتے بے حد مقبولیت ان کو حاصل ہوئی۔ 2018 میں 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے انہوں نے جنرل الیکشن میں۔ یہ سفر بہت چھوٹا تھا، مگر ووٹ کو دیکھتے ہوئے سب سیاسی پارٹیاں حیران تھی کہ انہوں نے کتنی کم عرصے میں عوام میں نہ صرف مقبولیت حاصل کی بلکہ انہوں نے ووٹ بھی حاصل کیے۔ اب ٹی ایل پی سب سے زیادہ نون لیگ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ وہ کس طرح سے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی نون لیگ کی حکومت میں انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی، تو ٹی ایل پی کی جو کمپین کا حصہ ہی یہ تھا، اور انہوں نے اپنی کمپین کا یہ حصہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ نون لیگ ہوئی، اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ملا۔ اب ٹی ایل پی کی جو سیاسی بڑھتی ہوئی مقبولیت
اور موجودہ اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو یہ 2017 سے لے کے اب تک جو اب موجودہ ہم وقت میں دیکھ رہے ہیں تو یہ مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات سے پریشان ہیں۔ اب موجودہ بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آئندہ آنے والے جنرل الیکشن میں ہمیں ٹی ایل پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ جو مقبولیت ٹی ایل پی کو ملی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے الیکشن کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ووٹ کی بات کریں گے تو 25 سے 30% ووٹ میں اضافہ ہوگا۔ نہ صرف اضافہ ہوگا کہ اس ساری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی اب کوشش ہے کہ ہم ٹی ایل پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں یا الحاق کریں۔ اب یہ ساری مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی پہ یہ منحصر ہے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا حکمت عملی طے کرتی ہے، ان کا مینیفیسٹو کے حساب سے اگر وہ کرتے ہیں، یا وہ اکیلی میدان میں اترتی ہے، یا وہ کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، یا ان کی سب سے زیادہ کامیابی جو ہے وہ منحصر ہے ان کی کمپین کے اوپر کہ کمپین کس طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمپین بہتر طریقے سے اسی طرح بڑھتی ہوئی مقبولیت اور عوام کی رائے کے حساب سے اپنی کمپین کو جاری رکھیں گے تو میرے خیال میں وہ 2018 کے الیکشن سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ لے جائیں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الحاق کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی جو عوام ان کو پسند نہیں کرتی، تو ہو سکتا ہے وہ ٹی ایل پی کی ٹکٹ لے کے اگر میدان میں اترتی ہے تو اس کا افیکٹ ٹی ایل پی پہ بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ منحصر ہے کہ ٹی ایل پی کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کی کمپین کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اگر وہ اپنی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اپنی اس پلاننگ کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے جو عوام کی رائے ہے، جو ان کے کارکنان کی رائے ہے، اگر وہ کارکنان کی رائے کو بھی رد نہیں کریں گے اور اپنے وہ کینڈیڈیٹس میدان میں اگر وہ اتارتی ہے جن کی عوام میں مقبولیت ہونے کے ساتھ ساتھ عوام ان کو پسند بھی کرتی ہے اور وہ عوامی مسائل کو حل کرنے والے بھی ہیں، تو میرے خیال میں بہت ساری سیٹس وہ بآسانی لے جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے انہوں نے ٹی ایل پی کی پلاننگ کیا ہے۔ اب بہت ساری سیٹس جو ہے ٹی ایل پی نکال لے گی اور بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنی سیٹس جو ہے اپسیٹ کر لے گی۔ اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن میں ٹی ایل پی نمبر 1 کہ وہ اپنے کون سے کینڈیڈیٹ اتارتی ہے، وہ کینڈیڈیٹ اگر اتارتی ہے جو کہ عوام کی آواز اور حلقے کی آواز ہوگی تو وہ بہت زیادہ سیٹس لے جائیں گی، جس کی وجہ سے نئے چہروں کے ساتھ اگر جائیں گے اور اپنا مینیفیسٹو بہتر طریقے سے عوام کو بتائیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے، اس کے بہاف پہ اور اپنی کمپین کے طریقہ کار کو بہتر رکھیں گے تو میرے خیال میں 2018 سے زیادہ وہ 2023 میں بہتر سیٹس لے جا سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔